نظام میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کہہ سکتی تھی کہ جنت میرے باپ کی ہے، لیکن جس کے باپ کی جنت تھی اور ہے، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کا خاندانی سردار، قیامت تک جس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام، اس سیدہ فاطمہ کا حال یہ ہے، کبھی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹی۔ نماز چھوٹنا تو دور کی بات، پوری رات سجدے میں گزارا، اور ہم نمازیں چھوڑ کر ہمیں غرور ہے، ہمیں تکبر ہے کہ جنت تو اپنے باپ۔ جنت میں جانے سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ کسی مولوی میں ہمت ہے جو ہمیں ڈرا لے؟ ہمارے سامنے ڈر کی بات نہ کی جائے۔ ہم سنی ہیں، عاشقان رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے، سنیت بھی مبارک کرے اور عشق رسول بھی مبارک کرے۔ کوئی مجھے سبق تو بتائے کہ عشق رسول ہے کیا سبق؟ صرف نعروں کا نام عشق رسول ہے؟ صرف نعتوں پہ نذرانہ دینے کا نام عشق رسول ہے؟ میں مخالف نہیں ہوں، نہ نعت سن کے نذرانہ دینے کا مخالف، نہ نعروں کا مخالف، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کیا صرف اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اگر عشق رسول اتنی سستی چیز کا نام ہوتا تو کربلا پھر کیوں ہوتا؟ امام حسین بھی چند نعرے لگا لیتے آپ کی طرح۔ آپ تو ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو انہیں نعرہ لگانے کا کتنا حق تھا؟ اگر عشق صرف اسی کا نام ہوتا، صرف اسی کا نام، تو امام مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج چھوڑ کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کیوں آتے؟ عشق ہے کیا؟ اور سن لو، ہم جنت کے لیے نماز نہیں پڑھتے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھتے، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم خدا کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو مفسرین فرماتے جو ایک مرتبہ نماز چھوڑتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ عشق رسول کی بات ہم کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ عشق کا نام لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ شاید عشق کو ہم نے کوئی اور چیز سمجھ لی ہو، ورنہ حقیقت میں عشق ہے یہ کہ جو محبوب کہہ دے وہ پتھر کی لکیر۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ جنگ احد میں عشاق تلواروں کی جھنکار میں نماز پڑھیں، اور مسجدوں میں اے سی لگنے کے بعد 1450 سال کا مسلمان نماز نہ پڑھ کے کہے ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا حضرت بلال کو انگاروں پر نہ لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر نہ کھینچا جاتا۔ عشق رسول اتنا آسان ہوتا صحابہ کے اعضا جنگ یمامہ میں کاٹ کاٹ کر جلتی ہوئی تیل میں نہ ڈالے جاتے۔ عشق رسول اتنا آسان نہیں کہ گھر بیٹھے اس کا تمغہ آپ کو مل جائے۔ ارے ایک عام انسان سے عشق ہوتا ہے تو انسان اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرتا ہے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ کبھی حضور یاد بھی نہیں آتے اور ہم جنتی ہیں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، آقا فرماتے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو جنتی کہنے والوں، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، لیکن قطعی اور یقینی کوئی خوف بھی نہیں، کوئی خشیت بھی نہیں۔ ارے سوچو، وہ امام اعظم، امام الائمہ،
सिराज उल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नुअमान बिन साबित, जो रमजान शरीफ में 61 मरतबा कुरान खत्म करते हो। वो इमामुल अइम्मा जिसको ख्वाब में 70 मरतबा अल्लाह तबारक व ताला का दीदार नसीब हुआ हो, उस इमामुल अइम्मा का हाल ये है, जब आपने नमाज में सूरह जिलजाल की तिलावत की है, तो जब आप इस आयत पर पहुंचे, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, रोते रोते नमाज मुकम्मल की, और उसके बाद नमाज इशा थी, नमाजी नमाज पढ़ पढ़ के निकलते चले गए। इमाम आजम अबू हनीफा अपनी दाढ़ी पकड़कर, कौन इमाम? वो इमाम इशारों में अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र किया है, व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहक़ू फरमाकर जिस इमाम आजम की अजमत की तरफ इशारा किया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहीं नाम लेकर, कहीं बगैर नाम लिए हुए जिस इमाम की अजमत को बयान किया है, वो इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के रोते हैं और कहते हैं, अल्लाह नौमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, अल्लाह नौमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। तू क़यामत के दिन मुझसे क्या पूछेगा और मैं तुझे क्या जवाब दूंगा? मेरे अल्लाह, तेरी बारगाह में तो मुझे जवाब देने की ताकत ही नहीं, तू पूछेगा क्या, मैं कहूंगा क्या? उसकी बारगाह में कोई जवाब दे सकता है? अरे जहां जिब्रील की ताकत ना हो जवाब देने की, अल्लाह फरमाता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। उस दिन जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से कांपेंगे, कोई बोल नहीं सकेगा। जहां जिब्रील चुप होंगे, नाविले पढ़ने वालों हम क्या बोल सकेंगे, नमाज़े क़ज़ा करने वालों हम क्या बोल सकें? इमाम नौमान बिन साबित इमाम आजम, करोड़ों हनफियों का इमाम, जिनके मुक़ल्लिदीन में दाता अली हिजवरी जैसी शख्सियात हो, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसी हस्तियां हो, जिनके मुक़ल्लिदीन में गरीब नवाब जैसा वली हो, जिनके मुक़ल्लिदीन में बाबा बख्तियार काकी, महबूब लाई और बाबा फरीद, हज़रत साबिर कलियर जैसी हस्तियां हो, जिनके मुक़ल्लिदीन में इतने बड़े बड़े हैं कि दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, ऐसी शान वाला इमाम जिसके मुक़ल्लिदों की शान ये है, उस आका इमाम आजम की शान का आलम क्या होगा? लेकिन रो रहे अल्लाह, मुझसे तू क्या पूछेगा? कौन इमाम? अल्लाह अकबर, जिसने 61 कुरान खत्म किए हैं, जिसने अल्लाह अकबर, हालत यह है कि दिन को रोजे, रात को इबादतें, यहां इस हाल में जिंदगी गुजारी और सफेद दाढ़ी पकड़कर कहते, अल्लाह नौमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, नौमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। अल्लाह तो मुझसे क्या पूछेगा, मैं तुझे क्या जवाब दूं? जो गुनाह नहीं करते, जिनकी पेशानी इमाम बाकर जैसा इमाम चूमता है, इमाम जाफर सादिक जिस पे नाज करते हो, वो इमामुल अइम्मा, जिसको यहां तक कहा जाता हो, नौमान जिसने तेरे मजहब को इख्तियार किया उसे निजात अता की जाएगी, वो अपनी दाढ़ी पकड़ कर कहते, अल्लाह तुम मुझसे क्या पूछे? ताश के पत्ते खेलने वालों, कभी तुमने भी ये तसव्वुर किया? अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा? माँ बाप को सताने वालों, कभी तुमने भी रोया? अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा? ज़िना के अड्डों पे जाने वालों, ज़िना के अड्डों पे, वो ज़िना जिसके बारे में आका फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन ज़िना करता है, ईमान उसके सीने से निकल जाता। शराब की बोतलें मुंह में ढकेलने वालों और शराब के जाम पे जाम हलक में उंडेलने वालों, वो शराब जिसके मुतालिक आका ने फरमाया, मोमिन के मैदे में जहां ईमान है वहां शराब हो ही नहीं सकती, और जहां शराब हो वहां ईमान नहीं हो सकता।
کبھی رویا؟ اللہ تو کیا پوچھے گا؟ اللہ کیا پوچھے گا کبھی ہمیں آنسو آئے؟ کبھی نہیں. ہمیں تو موبائل نے اتنا مصروف کیا تو ہم مسجدوں میں بھی ہمیں موبائل کی فکر ہوتی ہے. ہمیں تو دنیا کی محبت نے اتنا مصروف کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی کوئی فکر نہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی کوئی خشیت نہیں. اپنے سائے سے چپکلی اور چوہے سے ڈرتے ہیں، لیکن جس نے کن کہہ کر کائنات کو پیدا کیا اس خدا سے نہیں ڈرتے. نعمان بن ثابت امام اعظم کہتے اللہ تو کیا پوچھے، اور موٹے موٹے آنسو ٹپ 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 زمین پہ فرش پہ گرتے ہیں. مسجد کا مؤذن جو میرے امام کا شاگرد تھا، چراغ بجھانے کے لیے آتا، امام کو روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا، آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا، آتا روتے ہوئے دیکھ کے چلا جاتا. 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، امام اعظم پوری رات روتے رہے. اللہ کیا پوچھے؟ یہ فکر تھی. اللہ کیا پوچھے گا؟ ہے کسی کو معلوم وہ کیا پوچھے گا؟ اور وہ پوچھ لے تو جواب دے لو گے؟ اسی فکر کو غالب یوں کہتے ہیں، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ وجود ہی کیوں ملا، آ کر دنیا میں پھنس گئے، آ کر دنیا میں پھنس گئے، اس جنجال میں ایسے الجھے ایسے الجھے.